بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے سے اللہ تعالی ہم کو کیا کیا دیتا ہے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں نماز کی فضیلت اور فائدے بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنایا ہوں۔ یہاں پر 5 وقت کی نماز ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اسلام میں جتنے بھی نفل نماز ہوتے ہیں جو فجر اور عشاء کے علاوہ بھی پڑھا جاتا ہے، ان سبھی کا فضیلت اور فائدے یہاں پر سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ نفل نماز اسے کہتے ہیں جس کو پڑھنے سے بہت ساری فضیلتیں ملتے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ اس کے لیے آپ کو ان کا فائدہ نیچے اسٹیپ بائی اسٹیپ ملنے والا ہے۔ یہاں پر آپ کو 100 سے بھی زیادہ نماز کی فائدے اور فضیلت جاننے کو ملے گا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے صرف 100 فائدے ہی ملے گا۔ یہاں پر تو کچھ ہی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ دیتے ہیں کہ وہ سپنے میں بھی سوچ نہیں سکتا۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ جو شخص 5 وقت کی فرض نمازیں تمام شرطوں کے ساتھ صحیح وقتوں پر پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز وقت پر نماز پڑھنا ہے، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون اور مومن کا نور ہے، شعب الایمان۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس آدمی کے بیچ سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ جب آدمی زمین کے جس حصے پر نماز پڑھنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جب مسلمان 5 وقتوں کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نماز میں کوتاہی یعنی چھوڑنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ صحیح ہوئی تو باقی عمل بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور رکوع، سجدے، وضو وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح کو نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے ہیں تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہیں اور کوئی سجدے میں ہیں۔ قیامت کے دن آدمی کے عمل میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا، اور اگر فرض نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نماز درست نہیں ہوئی تو وہ ناکام ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جو شخص ہر روز 12 رکعت سنت غیر منعقدہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنیں گے۔ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے یعنی فجر اور عصر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر معراج میں 50 نمازیں فرض ہیں، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ آخر میں اعلان کیا گیا کہ یہ محمد میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، لہٰذا 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ملے گا۔ حضرت
عمار اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، سکھاؤ، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھنے پر انہیں مارو، اور اس عمر میں انہیں الگ الگ بستروں پر سلاؤ۔ دوستو، یہ جانکاری ابھی باقی ہے اور آگے کی جانکاری آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گی، تو اور باقی کی جانکاریاں سننے کے لیے میرے چینل پر بنے رہیں۔ اس جانکاری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دین حدیث کی بات کو پھیلانا اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے بھاگ میں، اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔